کچھ سوالات جو ہمیں آپ کی طرف سے موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی جس کو قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال نہیں کاٹے گا، تو جو لوگ حج کر رہے ہیں ان پر بھی یہ پابندی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ جن کو قربانی کرنی ہے انہیں ذوالحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ البتہ جو حاجی قربانی کرتے ہیں وہ حج تمتع کا ایک حصہ ہے، یا پھر اگر وہ حج قران کر رہا ہے تو اس کا ایک حصہ ہے۔ اسے اسلامک ٹرمینالوجی میں ہدی کہا جاتا ہے۔ حج کے علاوہ جو قربانی کی جاتی ہے جیسے کہ ہم کرتے ہیں اس کا تعلق ہدی سے نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ہدی کے علاوہ بھی قربانی کرنا ثابت ہے۔ اس لیے کوئی حاجی ہدی کے ساتھ کوئی دوسری قربانی بھی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، لیکن جس نے صرف حج تمتع کی ہدی کرنا ہے اس پر یہ پابندی نہیں ہے، وہ 8ویں ذوالحجہ کو احرام باندھنے سے پہلے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پابندی ہم پر ہے اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فرسٹ ذوالحجہ سے جب تک کہ ہماری قربانی نہیں ہو جاتی، چاہے وہ قربانی 10 ذوالحجہ کو ہو، 11 کو ہو، 12 کو ہو یا 13 کو ہو، تب تک ہم بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ ٹھیک ہے، اور ایک حدیث ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اگر ان پابندیوں کو فالو کریں گے تو یہ اللہ کے حضور ان کی قربانی ہوگی۔ ان کو کتنے دن فالو کرنا ہے؟ فرسٹ ذوالحجہ سے، یعنی جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا تب سے 10 ذوالحجہ تک۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاجی یہ والی پابندی کب سے کرے گا؟ اگر وہ صرف اور صرف ہدی قربان کر رہا ہے تو اس کو یہ پابندی کب سے ہے؟ 8 ذوالحجہ سے۔ 8 ذوالحجہ سے جب تک کہ اس کا احرام اتر نہیں جاتا اس کی قربانی ہو نہیں جاتی۔ لیکن اگر ایسا حاجی جو اپنے ملک میں بھی قربانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ حج کرنے گیا ہوا ہے لیکن پاکستان میں بھی اس کے گھر والے قربانی کر رہے ہیں، اس کی طرف سے یہاں بھی قربانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے ساتھ ہی ان پابندیوں کو فالو کرے گا، کیونکہ وہ 2 طرح کی قربانیاں دے رہا ہے۔ ایک تو وہ حج کا حصہ ہدی قربان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ ایک نارمل قربانی جو عید الاضحیٰ کے دن ہوتی ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا تھا، کیا حج پر جانے والے یا جو بھی احرام پہنتا ہے، عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا، حالت احرام میں نکاح کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے یا نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کہتے ہیں اس شخص کو جو حالت احرام میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نہ نکاح کرے، نہ کروائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو احرام کی حالت میں کوئی شخص نکاح کر نہیں سکتا، کروا نہیں سکتا، یعنی کسی اور کا نکاح پڑھوا نہیں سکتا، اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے دیگر پابندیاں ہیں احرام پہننے والے پر، بالکل اسی طرح سے یہ پابندی بھی ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک اور سوال آیا، کیا قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے؟ ہم نے سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ حکم تمام امت مسلمہ کے لیے یکساں ہے، خواہ وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشی زندگی بہت تنگ دستی کے ساتھ گزاری، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں برابر قربانی کرتے رہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی کرتے رہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونے کی شرط لگانا کتاب و سنہ کے خلاف ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، کوئی صاحب نصاب ہے تو وہی قربانی کرے گا، تو وہ یہ بات قرآن و سنہ کے خلاف کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور سوال ہمارے پاس آیا، کیا بھینس کی قربانی قرآن و سنہ سے ثابت ہے؟ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہیمۃ الانعام، یہ الفاظ آئے ہیں باقاعدہ۔ یہ جو الفاظ آئے ہیں بہیمۃ الانعام، انعام سے مراد اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ انعام کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ قربانی انعام کے سوا اور کسی جانور کی درست نہیں، اگرچہ اس کا کھانا حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے، لیکن قربانی اگر آپ کو کرنی ہے تو انعام میں سے کرنی ہوگی۔ فتح القدیر میں آتا ہے کہ انعام سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہیں۔ بھینس کا جن سے گائے سے ہونا علماء کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا اور راجح یہی موقف ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے، بلکہ مسنون قربانی اونٹ، گائے، بھیڑ یا بکری سے کی جائے، کیونکہ جب یہ جانور موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے مشتبہ امور سے اجتناب کرنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ آپ کیوں ڈاؤٹ میں پڑتے ہیں کہ قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس الحمدللہ انعام کی اتنی ویرائٹی موجود ہے کہ آپ اسی میں سے قربانی کریں تو یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ ڈاؤٹ فل چیزوں میں نہ پڑیں، یہی اچھی بات ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک اور سوال آیا، قربانی کا جانور گر گیا اور مرنے سے قبل اسے ذبح کر لیا گیا تو کیا قربانی شمار ہوگی؟ تو یہ قربانی شمار نہیں ہوگی، یہ عام ذبیحہ ہوگا، یہ قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قربانی کے ایام اور وقت میں ذبح کی جائے، اور وہ عید کا دن، عید کی نماز کے بعد اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں۔ ٹھیک ہے، عید کا دن شروع ہوتا ہے، عید کی نماز ہو گئی، تب سے قربانی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، جن کو آپ ایام تشریق کہتے ہیں، یہ عید کے دن ہیں۔